لگی مجھے پتہ چل چکا ہے میرے بھائی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن میں نے رب کریم سے صبر کی توفیق مانگی ہے. اللہ مجھے توفیق دے گا، میرے اوپر فضل کرے گا تو میں انشاءاللہ صبر کروں. یہ لفظ کہے انہوں نے، اور وہ آئیں. پھر 2 چادریں آئیں کفن کے لیے. قریب ایک اور صحابی بھی تھے. حضور فرمانے لگے میری طبیعت نہیں مانتی کہ اپنے چچا کو تو کفن دے دوں اور دوسرا صحابی ایسے ہی پڑا رہے. میرے نبی کریم علیہ السلام کی ہمشیرہ کہنے لگی ٹھیک ہے آپ ایک چادر انہیں دے دیں. اب ایک چادر بڑی تھی ایک چھوٹی تھی. دکھ کی گھڑی دیکھی اور میرے نبی کا انداز عدل دیکھیں. فرمایا قرآن اندازی کی جائے گی. قرآن اندازی ہوئی تو فرمایا بڑی چادر اس صحابی کو ملے گی اور چھوٹی میں میرے چچا کو کفن دے دو. سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو اور پھر میرے چچا کو دفن کر دو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چچا کا جنازہ پڑھا اور جانے کتنی دفعہ پڑھا، پھر انہیں دفن کیا. پھر بھی محبوب کریم علیہ السلام کا وہ دکھ ہمیشہ تازہ رہا. واپس آ رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینے پہنچے تو حضرت امیر حمزہ کی بیٹی جناب فاطمہ، ان کا بھی نام فاطمہ تھا، وہ آئیں اور کہنے لگی چچا میرے والد کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں میں رو پڑا. میں نے کہا حضور بتائیں گے. کہتے ہیں وہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئیں اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹے میں ہوں تیرا والد. بڑا اعزاز ہے، یہ بڑی شان ہے، پتر میں تیرا والد. پھر ہر سال حضور حضرت امیر حمزہ اور شہدائے احد کے مزاروں پہ جاتے ہر سال. اور پھر حضور کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی جاتے، حضرت عمر فاروق بھی جاتے، عثمان غنی بھی جاتے، مولا علی بھی جاتے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کا جانا بھی امام رازی نے لکھا ہے، وہ بھی تشریف لے جایا.